جس کسی نے بھی استغفار کو لازم کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر غم اور دکھ سے نجات دلائے گا، اس کے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں، اور آگے مولانا فرماتے ہیں کہ سیدنا لقمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنی زبان پر یہ کلمات دہراتے رہو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی سوالی حالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اسی طرح سیدنا و مولانا امام الحسن رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو، چاہے تم گھر میں ہو، دسترخوان پر ہو، راستے میں ہو، بازار میں ہو یا مجلس میں ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کب مغفرت کا نزول ہو جائے۔ جس حالت میں بھی ہو اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ ایک روز ایک شخص سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے آ کر آپ سے خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص نے آ کر غربت کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے گزارش کی کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اولاد عطا فرمائے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے سوکھ جانے کی شکایت کی، تو آپ نے اسے فرمایا استغفار کرو۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، کیا ایسی چیزوں کے لیے بھی استغفار کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا، اللہ نے خود سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو کہ میں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اپنے رب سے استغفار کیا کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ نہایت ہی معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمانوں کو برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے سبز باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ سیدنا حسن بصری سے کیا پوچھا گیا تھا اس مجلس میں، اور اس آیت میں اللہ نے ہر ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے، اور اس کی کنجی کیا ہے کہ استغفار کرو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ جسے 4 چیزوں سے نواز دیا گیا تو اسے 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کون سی؟ جسے دعا سے نوازا گیا وہ عطا سے محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جس کو اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس کی دعا پھر وہ قبول بھی کرے گا۔ جسے توبہ سے نوازا گیا اسے قبولیت سے محروم نہیں کرے گا، جسے استغفار سے نوازا گیا اسے مغفرت سے محروم نہیں کرے گا، اور جسے شکر سے نوازا گیا اسے کثرت سے محروم نہیں کرے گا۔ وہ قرآن کی آیت آتی ہے نا، وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، یعنی کثرت سے۔ تو شکر جس کو اللہ شکر دے دیتا ہے تو پھر اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ بھئی آپ جو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر ہم شکر کریں، اس کا مطلب اس میں زیادہ ہوگی۔ اللہ انہیں عذاب نہیں دینے والا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس شخص پر حیرت ہے جس کے پاس نجات ہو اور اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے، کہ تعجب ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے، یعنی کہ جو استغفار کرے گا وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے استغفار کی توفیق ہرگز نہیں دیتا۔ اب یہ 2 متضاد ہیں، استغفار اور عذاب۔ قرآن کی آیت آتی ہے نا، وہ آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے حبیب اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دینے والا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی کہ کلیئر کٹ قرآن نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ جب تک یہ استغفار کریں گے ان کو عذاب نہیں ہو سکتا۔
تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس ذات سے استغفار کیا کرو جو عزیز ہے اور جو غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، کیونکہ مصیبت گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ بھی تم پر یہ مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہے اور گناہوں کا علاج استغفار ہے۔ بھئی اللہ کو کوئی شوق ہے ہمیں چھتر مارنے کا؟ یا تو ہے نا اس نے پیدا کیا اور اس نے کہا کہ چلو میں ان کو پیدا کر کے انہیں خوب ٹارچر کروں گا، بھئی there is no point، پھر تو اٹھا کے جہنم میں ہی پھینک دیتا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی زمین میں لانے کی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا یا تخلیق نہیں کیا ہے کہ ہمیں وہ مارے، لیکن انفارچونیٹلی ہم خود یہ چاہتے ہیں۔ اگر تو معافی مانگ لیں تو پھر تو معافی مل جائے گی، جیسا کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن تمہیں تمہارے مرض اور اس کی دوا کی جانب رہنمائی فرماتا ہے کہ تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، فإنی لأستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کیونکہ میں روزانہ اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود ایسا کیا کرتے تھے۔ معصوم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، اور اس کے باوجود وہ روزانہ آپ فرما رہے ہیں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمہ وقت دن میں استغفار ہونا چاہیے۔ حدیث نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو ہر غم سے ہمیں نجات ملے گی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے گا اور ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارے وہم و گمان بھی نہیں، یعنی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا۔ اور قرآن کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو ہمارے پاس آسمان سے رحمتیں برسائی جائیں گی، ہمیں مال، سمجھ آتی ہے نا؟ مال کی تو یار کسے نہیں سمجھ آتی، مال ملے گا، دینیروس، بیٹوں کا بھی شوق بہت ہوتا ہے، جن کے تو نہیں ہے یا شادیاں نہیں ہوئی تو جب ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد جناب باغ، اور اسی طرح زمین میں نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی کہ پینے والا پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں خوشحالی کی چابی قرار دے رہے ہیں اس کو۔ اور اسی لیے جو مشائخ ہے، یہ جو کیا خیال ہے اوراد جو انہوں نے ترتیب دی ہے، کیا یہ بے مقصد ہے یا کوئی اتفاقیہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کلمات چنے ہوئے ہیں ہمارے لیے؟ بھائی جان، یہ صبح 100 دفعہ استغفار اور شام کو 100 دفعہ استغفار، اس کا باقاعدہ ایک مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی نسلیں تباہ کر دی ان سے پہلے، اور جن کو ہم نے ایسے زمین پر قائم کیا ہوا تھا، مضبوط کیا ہوا تھا جس طرح تم لوگوں کو نہیں کیا، اور ہم نے ان پر جناب آسمانوں سے رحمتیں برسائی تھیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائی تھیں۔ فَأَحْلَقْنَا بِذُنُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرین، اور ان کے بعد پھر ہم نے دوسری نسلوں کو لایا، یعنی یہ پرانی قومیں ہیں، عاد ہے، سمود ہے۔ آج بھی آپ آثار قدیمہ کو دیکھیں گے نا، فرعون، کیا فرعون کا مجسمہ نہیں پڑا ہوا؟ تو کیا یہ عبرت کا نشان نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بہت بڑا پیچ تھا اپنے زمانے کا؟ تو جناب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ nobody should feel safe، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، ہر بندے، کیونکہ جو استغفار کرے گا اس کے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تائبو من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اور اگر گناہ نہیں ہے تو عذاب نہیں آ سکتا، سزا نہیں مل سکتی۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک کلیئر کٹ اصول سمجھ لیں۔ اور اسی طرح آیات ایک نہیں ہے، اور بھی ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ یہ سیدنا ہود علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ہر نبی جو آ رہے ہیں وہ اپنی قوم کو ایک ہی نصیحت فرما رہے ہیں
کہ بھئی استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو ورنہ عذاب آئے گا ورنہ عذاب آئے گا ورنہ اسی لیے جب بھی ہم اور استغفار کرنے کا جو نصیحت فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں، ایک ہوتا ہے انفرادی استغفار، لیکن جس کی نصیحت فرمائی گئی ہے وہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ توبہ کر کے جیسے تمہیں نصیحت فرمائی گئی ہے۔ نصوحا اس کا ترجمے مختلف ہوتے ہیں، کئی جگہ ہوتا ہے کہ خالص اور اس طرح کے، لیکن نصوحا نصیحہ ہی ہے۔ اور سیدی امام فخر الدین اور رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصوحا کا لفظ نصیحت کیسے کی گئی توبہ کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے حبیب اگر یہ آپ کے پاس آ گئے ہوتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی کہ ہمارے زمانے میں اب کیا کریں، یہاں ایک مدینہ شریف چلے جائیں، روضہ مبارک پر جا کے، اور اس کی بھی مثالیں تفسیر میں موجود ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کو تھام لیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ میں تم میں وہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری طرف۔ جب ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا، اور اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی عرش پر۔ تو کیسے جائے؟ انہوں نے کہا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو اگر رحمان کے پاس جانا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اگر عرش پر ہے اور اس کے پاس جانا ہے تو کسی باہر سے پوچھو۔ تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی ماہر موجود تھا؟ تو نصیحت تو یہ تھی کہ بھئی توبہ کرنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے استغفار کرو، وہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے اور وہ پھر اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ کسی بھی اللہ والے کے پاس آپ جاؤ گے جنہیں کم از کم ہم جانتے ہیں، چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہے، وہ قادری سلسلہ ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، تو وہاں پر سب سے پہلا کام جو کروایا جاتا ہے وہ توبہ کروائی جاتی ہے۔ شیخ کے پاس جب آپ بیعت کرتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو کروائی جاتی ہے وہ اس بندے سے، تو ان سے استغفار کروایا جاتا ہے، اور پھر جب استغفار کروا کے ان کو ان کے اوراد اذکار ان کو ہدایات دی جاتی ہے کہ اب آپ نے روانگی سے یہ اذکار اور یہ کرنا ہے تاکہ آپ نفلی عبادت کے ساتھ آپ اللہ کا قرب پاؤ۔ یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے تمام سلاسل میں، اور یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ اکرام آپ نے بھی ایسے ہی کیا، اور یہی طریقہ ہمارے لیے۔ سب سے پہلی چیز معافی میں ہوتی ہے کہ اعتراف کر لینا۔ انہوں نے کہا جی میری غلطی نہیں۔ جو آکڑتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کو منگا معافی دو، میرے کو منگا ہے۔ لیکن جب رب کی بات آتی ہے اور ہم معافی نہیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے معافی نہیں مانگی، آج تک 6,000 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی، تو معافی اس نے نہیں مانگی، اور آج بھی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ اور معافی ایک بڑا زبردست کام ہے، یعنی کہ اگر تو کسی کا بیٹا ہے تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو عموماً بیٹے جو ہے وہ باپ سے اختلاف بھی کر جاتے ہیں کئی باتوں پر، تو پھر باپ غصے میں بھی آ جاتا ہے، فلانا ٹینگا یہ وہ اگر بیٹا کہہ دے کہ ابا جان مجھے معاف کر دیں تو باپ کا دل فوراً پگھل جاتا ہے، کہ چل ٹھیک ہے آئندہ نہ کری۔ اور اگر وہ پھر غلطی کرتا ہے اور پھر معافی مانگ لیتا ہے، معافی کا نا کوئی آگے سے جواب نہیں ہوتا، اور اگر وہ معافی مانگ لے آپ تسی گل ہی مک جاندی ہے۔ انسان اعتراف کر لے، لیکن اس کے لیے نا یہ نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ کسی کا دل دکھا دینا، چاہے وہ آپ دانستہ کر دے غیر دانستہ کر دے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہے عذاب ختم ہو جائے گا۔ دوسری جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشحالی اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو یہ بڑی ہی آسان کنجی مولانا نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ بھائی جان اللہ سے معافی مانگتے رہو۔